بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اور میں آج ایک ضروری مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں، بلکہ وہ میرا ذاتی اپنا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بلکہ چند ایک ضروری باتیں ہیں جن کو میں ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اگر میرے ساتھ متفق ہوں تو ان باتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں عوام اہل سنت، عقیدہ اہل سنت کے حامل افراد، تو ان کے لیے ایک خوبصورت چمکتا ہوا ہیرا، چمکتا ہوا ستارہ اور آفتاب کی مانند چمکتا ہوا جو ہمارے عالم دین ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو وہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، لیکن حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو تو ذرہ برابر بھی ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ تو وہ تو برملا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ میرے جوتے کی نوک پر، اور اسی طرح ان کا ایک شعر بھی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ادھر پیٹتے ہیں کالے ادھر چیختے ہیں گورے، تیرے خطبوں کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اتنا واضح اور جذبہ رکھنے والا ہو تو اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حق پر ہیں، جو بندہ حق پر ہو تو پھر حق ہی ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔ تو اسی طرح آج میں نے آپ کی جو توجہ دلانی تھی وہ اس طرف ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی جہل مرکب نقیب ہیں، اور اسی طرح جہل مرکب خطیب ہیں، اسی طرح جہل مرکب نوٹ خور ہیں، تو وہ سب سے زیادہ عقیدہ اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ نے پچھلے چند ماہ کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک نقیب ہے جس کا نام ہے افتخار رضوی، تو اس کی بھی ایک اچھی خاصی خاطر تواضع ہوئی، تو اب میں نے اس کا کوئی کلپ ایسا ویسا نہیں دیکھا جس میں وہ اپنی لغویات بک رہا ہو، لیکن تو چند ایک دنوں سے میں نے بھی کلپ وہ سنا، اور اس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب نے بھی اس کی خوب دھلائی کی، جس کا نام ہے تسلیم صابری۔ یہ بھی ایک نوٹ خور ہے اور نقیب ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ مخنث نما اس کی شکل ہے، تو یہ نہ مذکر ہے اور نہ مؤنث بلکہ مخنث ہے یہ۔ تو یہ رافضیوں کا عقیدہ پروموٹ کرتا ہے، تو سب سے زیادہ یہ رافضیوں کے سٹیج پر ہی نظر آتا ہے۔ تو اس نے بھی امام جلالی کے خلاف اپنی لغویات بکی ہیں، تو ان کو جواب مل گیا ہے۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ جتنے بھی اہل سنت کا درد رکھنے والے ہیں تو آپ سب ان لوگوں سے اپنی جان کو چھڑوائیں، اپنے اسٹیجوں پر ان کو نہ بلائیں، اپنے پروگراموں میں ان کو نہ بلائیں۔ اگر میلاد کی محفل ہو، کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی محفل ہے تو فلاں لوگ ہمیں فری آتے ہیں، ہمارے پاس نعت خوانی کرتے ہیں، نقابت کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، اگرچہ وہ فری بھی آئیں تو پھر بھی ان کو نہ بلائیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے ذہنوں میں اور سننے والے جتنے بھی سامعین اکرام ہوں گے ان کے ذہنوں میں جو رافضیت کا رس ہے، رافضیت کو گھولنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے سنی عالم دین کو بلائیں۔ اگر ان کو بلانے کی استطاعت نہیں ہے تو کتنے ہی سنی مدارس ہیں، ان سے جتنے بھی طالب علم ہیں تو ان کو بلائیں آپ۔
تو وہ آپ کی محفل کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا ثواب بھی ہوگا۔ اور ایسے میں ان رافضیوں سے تو ایک جو درس نظامی کا دوسرے سال کا اسٹوڈنٹ ہو اور وہ بہت اچھی تقریر بھی کر لیتا ہے اور ان جیسا وہ رافضیت کا عقیدہ بھی پروموٹ نہیں کرتا، تو اب اس طرح دیکھیں کہ جتنے بھی امام جلالی کے خلاف اٹھے، جتنے بھی فتنے اٹھے، جتنے بھی لوگ اٹھے، تو وہ بالآخر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اسی طرح جب امام جلالی کا وہ مسئلہ خطا اجتہادی والا پیش آیا تھا تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر جلالی اب تنہا رہ گیا ہے، تو اس کے پاس تو کوئی طالب علم نہیں رہا اور اس کے بعد اس کے پاس سننے والے کوئی نہیں رہے، اب اس کے جلسے میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو حضرات محترم اب دیکھیں انہوں نے سنی کانفرنس کی مینار پاکستان کا احاطہ فل ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے پہلے سنی کانفرنس کی تھی اپنے یونیورسٹی گراؤنڈ میں، ادھر بیٹھنے کے لیے امام اہل سنت کو جگہ نہ ملی، کوئی چیئر خالی نہیں تھی، حالانکہ دیوار کی طرح لوگ کھڑے ہو کر امام جلالی کو سماعت کرتے رہے۔ اسی طرح آپ نے وحدت امت کانفرنس کی تھی، اس میں بھی آپ نے لوگوں کا ایک سمندر دیکھنے کو ملا۔ تو اسی طرح امام جلالی کو سننے والے آج بھی ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اسی طرح جنہوں نے امام جلالی کی حمایت میں اپنے کلپ ریکارڈ کروائے تھے اور اسی طرح امام جلالی کی حمایت کی تھی، آج ان علماء کرام کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگوں کو تقریر کے لیے بیان کرنے کے لیے ٹائم دینے کو نہیں ہے، تو سال ہا سال کے پہلے نمبر لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح آج دیکھیں جو اس وقت پروپوگنڈا کرنے میں مصروف تھے، آج بھی وہ رافضیوں کے لقموں پہ پل رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے امام نے کہا تھا کہ ہم بدنی طاقت سے نہیں بلکہ مدنی طاقت سے لڑنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم ایسا جو بندہ عقیدہ رکھے اب اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ تو میری دعا ہے کہ آپ سب دوست اس گزارش پر عمل کرنے کے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔